بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج ہم بات کریں گے ایک ایسی شخصیت کے بارے میں جن کا نام سنتے ہی دل میں بہادری اور جنگ کی ایک زبردست تصویر ابھر کر سامنے آتی ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ کی تلوار کہا جاتا ہے اور جنہوں نے اسلام کے لیے لڑتے ہوئے کئی ایتہاسک جنگوں میں اپار بہادری دکھائی۔ ان کی زندگی اور سنگھرش صرف ایک جنگ کے یودھا کی نہیں بلکہ ایک ایسے انسان کی ہے جس نے پوری دنیا کو اپنے حوصلے اور ایمان سے چونکا دیا۔ اس ویڈیو میں ہم ان کی زندگی کے کچھ انکہے پہلوؤں کو جانیں گے جو آپ کو نہ صرف موٹیویٹ کریں گے بلکہ آپ کو اس مہان یودھا کے بارے میں ایک نئی اور گہری سمجھ بھی دیں گے۔ تو آئیے بنا دیر کیے شروع کرتے ہیں حضرت خالد بن ولید کی زندگی کے اس دلچسپ سفر کو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ قریش کے قبیلہ بنو مخزوم سے تعلق رکھتے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا اصل نام اور کنیت ابو سلیمان تھا۔ والد کا نام ولید بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم تھا۔ آپ کے خاندان کا سلسلہ 7ویں پشت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ ماں کا نام لبابتس صغرا بنت حارث تھا، جنہیں مختصر طور پر صغرا کہا جاتا تھا۔ پیدائش کا صحیح تاریخ کی کتابوں سے پتہ نہیں چلتا، البتہ اتہاس کار ابن عساکیر اور برہان الدین نے اپنی سیرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب میں لکھا ہے کہ بچپن میں ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کشتی یعنی زور آزمائی ہوئی اور حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پنڈلی توڑ ڈالی۔ بہرحال اتہاس کار کا اندازہ ہے کہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق کی عمر کے تھے، اور اگر یہ اندازہ ٹھیک مان لیا جائے تو گویا حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ 583 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے مسلمانوں کے سخت دشمن تھے۔ مکہ کے کافروں کو آپ کی بہادری اور جنگجوئی پر گرو تھا۔ جب مکہ کے کافر مسلمانوں سے جنگ کرتے تو آپ کی پوری کوشش ہوتی کہ مسلمانوں اور ان کے دین اسلام کو ختم کر دے۔ آپ نے خندق کی جنگ میں کفار کی ہار کے بعد 200 سواروں کے ساتھ ان کافروں کے پیچھے رہ کر ان کی حفاظت کی جو جنگ کے میدان میں مسلمان مجاہدین سے ہار کر بھاگے تھے، جس سے آپ کی بے پناہ بہادری ثابت ہوتی ہے۔ جنگ احد میں جب مسلمان جیت کے بعد مال غنیمت جمع کرنے میں لگے تھے، حضرت خالد نے ان کی غفلت سے فائدہ اٹھا کر مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کیا اور کچھ دیر کے لیے مسلمانوں کو منتشر کر دیا۔ اس سے مکہ کے کافروں کو ایک جوٹ ہونے کا موقع ملا اور جنگ کے بعد قریش نے حضرت خالد کے کارنامے کی تعریف کی۔ صلح حدیبیہ کے واقعہ میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے مدینہ منورہ سے مکہ روانہ ہوئے تو مکہ کے قریش نے حضرت خالد کو صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا۔ حضرت خالد 200 کافروں کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے کا راستہ روکنے کے لیے اس جگہ پر پہنچے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ رکا ہوا تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے ارادہ کیا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے میں مصروف ہو تو اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر حملہ کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمن کے ارادے سے باخبر کر دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر مسلمانوں کے ایک ایک دستہ نے باری باری نماز پڑھی، جس سے دشمن اپنے ارادے پر عمل نہ کر سکے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرک کی حالت میں اسلام اور مسلمانوں کے سخت دشمن تھے۔ ان کا اپنے مذہب پر پختہ عقیدہ تھا۔ پھر جب وہ مسلمان ہوئے تو اسلام مذہب پر پختہ عقیدہ کی وجہ سے کافروں کے سخت دشمن بن گئے اور اپنی زندگی میں انہوں نے اسلامی سلطنت کی سرحدوں کو بڑھانے اور مشرکین اور مرتدین کو ٹھکانے لگانے کے بے شمار کارنامے انجام دیے۔ دوستو، ہم اس ویڈیو میں ان کے وہی بے مثال کارنامے بیان کریں گے جو انہوں نے مسلمان ہونے کے بعد انجام دیے۔
حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صفر 7 ہجری میں اسلام قبول کیا۔ 7 ہجری محرم میں غزوہ خیبر ہوا۔ اس جنگ سے فارغ ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صفر 7 ہجری میں مکہ جا کر وہ عمرہ ادا فرمایا جو صلح حدیبیہ کے وقت قضا ہوا تھا۔ اپنے مسلمان ہونے کا واقعہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے وقت میں نے سوچا کہ قریش میں کوئی طاقت نہیں رہ گئی، میں نجاشی یعنی شاہ حبشہ کے پاس بھی نہیں جا سکتا کہ وہ مسلمان ہو گیا۔ پھر خیال آیا کہ ہرقل یعنی روم کا بادشاہ کے پاس جا کر نصرانی ہو جاؤ۔ آخر سوچا کہ اپنے ملک میں ٹھہرا رہوں اور دیکھوں کہ غیب کے پردہ سے کیا ظہور میں آتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے مجھ پر فضل کرنا چاہا تو اس نے میرے دل میں اسلام کی محبت پیدا کر دی اور مجھے سوچ وچار کی صلاحیت دی۔ میں سوچا کرتا تھا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہر لڑائی میں شریک ہوا، لیکن کبھی کامیاب نہ ہوا، بلکہ ہمیشہ ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا، اور ہم مکہ کے کافر اسلام کو مٹانے میں کامیاب نہ ہوئے۔ دھیرے دھیرے میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میں ایک غلط راستے پر کھڑا ہوں۔ کوئی غیبی طاقت میرے دل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گنجائش اور جگہ پیدا کر رہی تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ عمرہ قضا کے لیے تشریف لائے تو میں وہاں سے چلا گیا، اور جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے میں وہاں نہ گیا۔ میرے بھائی ولید بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمان ہو چکے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے طلب فرمایا، لیکن میں موجود نہ تھا۔ چنانچہ میرے بھائی نے مجھے ایک خط لکھا، اس میں انہوں نے مجھے ہدایت کی کہ میرے بھائی تم بہت دن گمراہی میں مبتلا رہے ہو، اب حقیقت کو پہچانو اور سیدھی راہ پر آ جاؤ۔ اس خط کو پڑھ کر میرے دل پر پڑے ہوئے کفر کے پردے پھٹ گئے اور مجھ میں اسلام سے رغبت پیدا ہو گئی۔ آخر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ میں عثمان بن طلحہ سے ملا جو میرا دوست تھا۔ میں نے اسے بات چیت کے دوران کہا کہ صاف دکھائی دے رہا ہے کہ مسلمان ہم پر غالب آ جائیں گے، اسی لیے کیوں نہ ہم پہلے ہی اسلام قبول کر لیں۔ میری امید کے خلاف عثمان بن طلحہ فوراً آمادہ ہو گئے اور ہم اگلے دن سورج نکلنے سے پہلے نردھارت جگہ پر پہنچ کر وہاں سے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں ہمیں عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے جو حبشہ سے واپس آ رہے تھے۔ وہ بھی مسلمان ہونے کا ارادہ لے کر آئے تھے۔ چنانچہ ہم تینوں مدینہ پہنچے۔ جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے۔ ہم نے سلام کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خندہ پیشانی سے سلام کا جواب دیا۔ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی۔ مجھے بھی امید تھی کہ تمہاری عقل آخرکار سیدھے راستے کی طرف ضرور تمہاری رہنمائی کرے گی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگوں میں شریک ہو چکا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے میرے اس گناہ کی معافی کے لیے دعا کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام تمام پچھلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر میرے لیے دعا فرمائی۔ میرے بعد عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی۔ ہم صفر 7 ہجری میں مدینہ پہنچے تھے۔ اللہ کی قسم، جس دن سے میں نے اسلام قبول کیا اس دن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور دوسرے صحابہ کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے تھے، اور ہر موقع پر مجھے بھی دوسرے صحابہ کے ساتھ شریک فرماتے تھے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام جیسی نعمت عطا فرمائی اور اسلام کو عظیم جرنیل عطا فرمایا۔ وہ کمانڈر جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تلوار فرمایا،
مسلمان ہونے کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کی سخت آرزو کرتے تھے، لیکن ان کی یہ آرزو پوری نہ ہوئی کیونکہ اللہ کی تلوار کبھی ٹوٹ ہی نہیں سکتی۔ اسلام لانے کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسلام کی بقا اور سر بلندی کے لیے کارنامے انجام دیے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں بے شمار فتوحات حاصل کی۔ اب جو آگے ہم آپ کو بتائیں گے۔ بصرہ، جو دمشق کے قریب ایک قصبہ ہے، رومی سلطنت کے ادھین تھا، اور ہرقل یعنی روم کا بادشاہ اس کی طرف سے حارث بن ابی سمر یہاں کا حاکم تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حارث بن عمیر اجدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قاصد یعنی پیغام پہنچانے والا بنا کر ایک خط کے ساتھ بصرہ کے حاکم کی طرف بھیجا۔ اس زمانے میں روم کے بادشاہ کی طرف سے شام کا حاکم شرجیل بن عمر غسانی تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ جاتے ہوئے موتا کے مقام میں ٹھہرے تو شرجیل نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹوکا اور دریافت کیا کہ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ شاید تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد ہو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں۔ جواب سن کر شرجیل نے حضرت حارث بن عمیر اجدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بندھوا کر ان کی گردن اڑا دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف یہی قاصد تھے جنہوں نے شہادت کا درجہ پایا۔ جب مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً رومیوں سے جہاد کے لیے ایک لشکر ترتیب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 مجاہدین کے اس لشکر پر زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیناپتی نیوکت کر کے فرمایا کہ اگر حضرت زید بن حارث شہید ہو جائے تو حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیادت سنبھالے، اگر وہ بھی شہید ہو جائے تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیناپتی ہوں گے، اگر وہ بھی شہید ہو جائے تو جماعت جسے چاہے سیناپتی نیوکت کرے۔ گویا جنگ کا نقشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھا، اور یہ بھی معلوم تھا کہ آخرکار جیت کس کی ہوگی۔ یہ وہی خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے جن کو ابھی اسلام میں داخل ہوئے کچھ مہینے بھی نہیں ہوئے تھے، اور جو قریش کی کمزوری اور بزدلی سے بیزار ہو کر پہلے عیسائیت قبول کرنے کا خیال کر رہے تھے۔ اسلام کا لشکر 8 ہجری جمادی الاول میں مدینہ سے روانہ ہوا تو اس کی خبر غسانی کو ہو گئی، اور وہ 1,00,000 رومیوں کے ساتھ مسلمانوں کے مقابلے کے لیے چل پڑا۔ دونوں لشکر موتا کے مقام پر ایک دوسرے کے سامنے پہنچے اور ان میں زوردار جنگ شروع ہوئی۔ مسلمان بڑی بہادری سے لڑے، لیکن 3000 مجاہدین کے مقابلے میں ایک عظیم الشان لشکر تھا۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ان کی جگہ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈا سنبھال کر لشکر کی قیادت کی اور جنگ میں مصروف ہو گئے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا گھوڑا خود مار دیا تاکہ ان کی شہادت کے بعد کوئی اسلام کا دشمن اس پر سوار ہو کر کسی مسلمان کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن کی صفوں میں گھس گئے اور بے جگری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ حضرت جعفر کی شہادت کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ لشکر اسلام کے سیناپتی بنے اور جھنڈا سنبھال کر دشمن پر ٹوٹ پڑے، لیکن آخر وہ بھی شہید ہو گئے۔ تب مجاہدین نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا کمانڈر، اپنا سیناپتی منتخب کیا۔ جس دن آپ لشکر اسلام کے قائد بنے اس دن دشمن سے دل کھول کر لڑے، لیکن جب رات ہوئی تو اپنے لشکر کی ترتیب بدل دی۔ یہ ایک جنگی تدبیر تھی۔ دشمن نے جب لشکر کی نقل و حرکت دیکھی تو سمجھا کہ مسلمانوں کی مدد کے لیے کوئی تازہ دم فوج آ گئی ہے، چنانچہ اس خیال سے کہ مسلمانوں کا نیا لشکر آ گیا ہے، رومیوں کے جوش و خروش میں کمی آ گئی۔ حالانکہ اس وقت مسلمان
ان کے نرگے میں تھے۔ لشکر کی ترتیب بدل کر پہلے تو حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمن کو نفسیاتی طور پر خوف زدہ اور ان کے جوش کو ٹھنڈا کیا، پھر جنگی مہارت اور سلیقے سے اپنے لشکر کو دھیرے دھیرے پیچھے ہٹانا شروع کیا اور اسے دشمن کے نرگے سے سلامتی کے ساتھ نکال لانے میں کامیاب ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے لشکر کے ساتھ رومیوں پر بھرپور حملہ کر دیا اور گھماسان کی جنگ ہوئی۔ حضرت خالد بن ولید پورے جوش سے رومیوں کے ساتھ لڑ رہے تھے۔ لڑائی کی شدت کا اندازہ خود حضرت خالد کی اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس جنگ کے دوران میرے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹی، صرف یمنی تلوار سلامت بچی۔ مسلمان جس ہمت اور بہادری سے لڑے، اس کے نتیجے میں رومی لشکر کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ جنگ کے میدان سے بھاگ نکلے۔ مدینہ منورہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اس جنگ کا منظر دکھا رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جنگ کا حال بتا رہے تھے۔ جب حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر اسلام کا جھنڈا ہاتھ میں لیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ، وہ تیری تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، اب تو ہی اس کی مدد فرما۔ اس دن سے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار پڑ گیا، اور آپ اس لقب کے پورے حقدار بھی تھے، کیونکہ آپ نے انتہائی نازک موقع پر لشکر اسلام کو تباہ ہونے سے بچا لیا تھا۔ 10 رمضان 8 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 مجاہدین کے ساتھ مدینہ منورہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مکہ کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو ترتیب دے کر حضرت خالد کو میمنہ پر سالار یعنی امیر مقرر فرمایا۔ یہ پہلا موقع تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انعام حاصل ہوا۔ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کے تمام سرداروں کو حکم دیا کہ جنگ سے باز رہے اور اس وقت تک جنگ نہ کرے جب تک دشمن خود ہی ان سے لڑنے کی شروعات نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ مکہ کے نشیبی علاقوں سے مکہ میں داخل ہو۔ ادھر صفوان بن امیہ کفار کی ایک جماعت کے ساتھ، جس میں اکرمہ بن ابو جہل، سہیل بن عمرو سمیت قبائل بنی بکر، بنو الحرس وغیرہ کے کئی سردار شامل تھے، مسلمانوں سے لڑنے اور انہیں مکہ میں داخل ہونے سے روکنے کا پختہ ارادہ کر کے شیب ابی طالب کے قریب موجود تھی۔ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقام پر پہنچے تو صفوان بن امیہ کی اس جماعت نے ان پر حملہ کر دیا اور تیر برسائے۔ مجبور ہو کر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا مقابلہ کرنا پڑا۔ دونوں طرف سے تلواریں چلیں، جس میں 12-13 کافر مارے گئے اور باقی بھاگ گئے۔ اس جھڑپ میں 2 صحابہ بھی شہید ہوئے۔ بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ تاچھ کی اور ان کے یقین دلانے پر کہ ان کے دستے پر حملہ کفار نے کیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو یوں ہی منظور تھا۔ رجب 9 ہجری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رومیوں کے لشکر سے جنگ کرنے کے لیے مجاہدین کے ساتھ تبوک کے مقام پر پہنچے۔ اس جنگ کو غزوہ تبوک کہا جاتا ہے، لیکن جنگ نہ ہوئی۔ رومیوں نے کسی مصلحت کے تحت جنگ نہیں لڑی۔ اس مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 450 سواروں کو حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں دومت الجندل کے حاکم عقیدر بن عبد المالک کی سرکوبی کے لیے بھیجا۔ دومت الجندل دمشق اور مدینہ کے درمیان طے کے پہاڑ کے قریب ایک قلعہ تھا۔ عقیدر بن عبد المالک قبیلہ کندہ سے تعلق رکھتا تھا اور عیسائی تھا۔ وہ اپنے بھائی حسان اور کچھ دوسرے لوگوں کے ساتھ گائے کا شکار کرنے جنگل میں جا رہا تھا کہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر سامنے آیا۔ وہاں لڑائی ہوئی جس میں عقیدر کا بھائی حسان مارا گیا۔ عقیدر گرفتار ہوا اور اس کے ساتھ ہی بھاگ گئے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عقیدر کو قید کر لیا اور اس وعدے پر اس کی جان بخشی کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اطاعت قبول کرے گا اور تاوان کے طور پر 2000 اونٹ، 800 گھوڑے اور 400 جرحے اور 400 نیزے دے گا۔ عقیدر نے ان شرطوں کو قبول کر لیا۔
حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سامان کی تقسیم کی، پھر عقیدر اور اس کے بھائی کو جو قلعے میں موجود تھا لے کر تبوک روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچ کر حضرت خالد عقیدر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنے لگے۔ عقیدر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قبول کی اور ہدیہ پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدر سے جزیہ قبول کر کے اس سے صلح فرمائی اور دونوں بھائیوں کی جان بخشی، فرما کر باقاعدہ ایک تحریر پر اپنی مہر لگا دی جس میں انہیں امان دی گئی تھی اور صلح کی شرطیں لکھی ہوئی تھی۔ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے، تو عرب کے کئی مسلمان قبیلوں نے اسلام کے اہم رکن زکوٰۃ کی ادائیگی سے انکار کیا اور مرتد ہو گئے۔ یہ مرتدین زکوٰۃ کو ایک ٹیکس اور اس کی ادائیگی کو اپنی بے عزتی سمجھتے تھے۔ اس کے علاوہ جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے بھی پیدا ہو گئے تھے جو اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کر کے لوگوں کو گمراہی اور شرک کے گڑھے میں دھکیل رہے تھے۔ ان نبوت کا دعویٰ کرنے والوں نے بہت سے قبیلوں کو اپنے اندر کر لیا، چنانچہ ان جھوٹے نبیوں اور مرتدین کو دبانے اور سزا دینے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر اسلام کے 11 حصے کر کے ہر حصے پر ایک ایک سیناپتی مقرر کر دیا۔ ان 11 سیناپتیوں میں ایک حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 11 سیناپتیوں کے لیے 11 جھنڈے تیار کروائے اور پہلا جھنڈا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے کر حکم دیا کہ طلیحہ بن خویلید اسدی پر حملہ کرو۔ طلیحہ ایک کاہن تھا جو یہودی دھرم کا ماننے والا تھا اور نجد کے علاقے میں رہتا تھا۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ کچھ یہودی قبیلے اس کے انڈر ہو گئے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دبانے کے لیے حضرت جرار بن اجور کو بھیجا تھا، لیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کی وجہ سے اس مہم کو نامکمل چھوڑ کر واپس مدینہ چلے آئے تھے اور طلیحہ اسدی نے اپنی جماعت بڑھانا شروع کر دی تھی۔ طلیحہ بن خویلید ایک بڑی فوج کے ساتھ نجد کے مشہور شہر بزاخہ کے ایک بڑے میدان میں خیمہ لگائے ہوئے تھا۔ قبیلہ طے بھی اس کا فرما بردار ہو گیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے قبیلہ طے کی بستیوں میں پہنچ کر انہیں سمجھایا تو انہوں نے ارتداد سے بیزاری کا اظہار کیا اور اسلام قبول کر لیا۔ طلیحہ کو بھی حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حملے کی خبر مل چکی تھی۔ اس نے اپنے لشکر کے 2 حصے کیے، ایک پر اپنے بھائی ہبال کو سردار مقرر کیا اور دوسرے پر اوینا بن حسن کو، لیکن بڑا سیناپتی اپنے بھائی ہبال کو ہی رکھا۔ حضرت خالد 2 بہادر مسلمانوں کو طلیحہ کے لشکر کی خبر لینے کے لیے بھیج دیے تو طلیحہ کے بھائی ہبال نے انہیں گرفتار کر لیا۔ طلیحہ نے ان دونوں یعنی حضرت عکاشہ بن محصن اور حضرت ثابت بن اکرم کو شہید کر دیا۔ ان کی شہادت کی خبر پا کر مسلمانوں کو بہت دکھ ہوا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لشکر کے 3 حصے کیے، ایک پر عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے پر ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سردار مقرر کیا، تیسرا حصہ اپنے پاس رکھا۔ پھر لشکر اسلام نے آگے بڑھ کر طلیحہ کے لشکر پر بھرپور حملہ کیا۔ اوینا بن حسن نے مقابلہ کیا، بڑی خوفناک جنگ ہوئی۔ جنگ کے دوران ہی طلیحہ کی جھوٹی باتوں سے اوینا کو شک ہوا کہ طلیحہ جھوٹا اور دھوکے باز ہے۔ اس نے جنگ کے میدان میں لوگوں کو پکار کر کہا، لوگو طلیحہ جھوٹا ہے، میں تو جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ میدان جنگ سے چلا گیا۔ مرتدین کے پاؤں بھی اکھڑ گئے، وہ بھاگنے لگے۔ ان میں سے کچھ مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے، کچھ گرفتار ہوئے۔ طلیحہ اپنی بیوی کو لے کر وہاں سے بھاگا اور شام میں جا کر قبیلہ قزاعہ میں رہنے لگا۔ پھر وہ حضرت عمر فاروق کی خلافت کے دور میں مدینہ آیا اور مسلمان ہو گیا۔ اس کے بھاگ جانے کے بعد مسلمانوں نے اس کے پڑاؤ پر قبضہ کر لیا۔ گرفتار ہونے والوں نے اسلام قبول کر لیا، لیکن اوینا بن حسن مسلمان نہ ہوا۔
حضرت خالد بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں مدینہ بھیج دیا، جہاں اوینا نے خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہایت سختی اور بدتمیزی سے بات کی، چنانچہ اسے قتل کر دیا گیا۔ نبوت کے جھوٹے دعوے داروں میں عورت بھی تھی۔ ان میں ایک کا نام سلمہ بنت مالک تھا، جسے ام جمل کہا جاتا تھا۔ یہ خوبصورت عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قیدی ہو کر آئی تھی۔ اپنی جان بچانے کے لیے وہ مسلمان ہوئی اور آزاد ہو کر اپنے قبیلے میں پہنچ گئی۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حکومت و سلطنت کے لالچ میں پہلے مرتد ہوئی، پھر نبوت کا دعویٰ کیا اور قبیلہ غطفان، بنو حوازن، بنو سلیم، بنو اسد اور قبیلہ طے کے لوگ گمراہ ہو کر اس کے فرمانبردار ہو گئے۔ طاقت بڑھنے پر اس نے مسلمانوں سے جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ طلیحہ اسدی کے ہارے ہوئے سپاہی بھاگ کر سلمہ کے پاس پہنچے اور اس نے انہیں اپنے لشکر میں شامل کر لیا۔ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو وہ اپنا لشکر لے کر سلمہ کی سرکوبی کے لیے روانہ ہوئے۔ سلمہ کے پاس طلیحہ سے کئی زیادہ لشکر تھا۔ جب دونوں لشکر مقابلے میں آئے تو سلمہ اونٹ پر محمل یعنی قزاوے میں سوار ہو کر میدان میں آئی۔ مسلمانوں نے اس کے لشکر پر حملہ کیا اور گھماسان کی جنگ شروع ہو گئی۔ جنگ کے دوران مسلمانوں نے سلمہ کے اونٹ کے پاؤں کاٹ ڈالے۔ سلمہ اونٹ پر سے زمین پر گری اور مجاہدین نے اسے قتل کر دیا۔ اس کے اونٹ کے چاروں طرف پہرا دینے والے 100 دوسرے اونٹوں کو بھی اسی طرح مار گرایا گیا۔ سلمہ کے ماننے والے سلمہ کی لاش دیکھ کر بدحواس ہو گئے اور میدان سے بھاگ نکلے۔ اس جنگ میں بے شمار کافر قتل اور گرفتار ہوئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدایت کی تھی کہ طلیحہ اسدی کی سرکوبی کے بعد یعنی اس کے کام تمام کرنے کے بعد مالک بن نویرہ پر حملہ کر دے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اپنے قبیلہ بنو تمیم کی بستیوں پر عامل مقرر کیے گئے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کے ایمان میں خرابی پیدا ہو گئی تھی اور وہ امارت حاصل کرنے کی فکر میں لگ گئے۔ اسی طرح قبیلہ بنو حنیفہ کے مسیلمہ بن حبیب نے بھی حکومت و سلطنت حاصل کرنے کے لیے نبوت کا دعویٰ کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک خط روانہ کر کے درخواست کی کہ میں بھی نبی ہوں اور مجھے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبوت میں شریک ہوں۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شریک ہو گیا ہوں، اسی لیے آدھا ملک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آدھا میرا رہے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جواب روانہ فرمایا کہ تم جھوٹے نبی ہو، زمین اللہ کی ملکیت ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا مالک بنا دیتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنو حنیفہ کے ایک با اثر آدمی رجال بن انکوہ کو اس مقصد سے مسیلمہ کے پاس بھیجا کہ وہ مسیلمہ کو سمجھا کر اسے اسلام پر قائم کرے، لیکن مسیلمہ نے رجال بن انکوہ کو ایسا لالچ دیا کہ وہ مرتد ہو گیا۔ اس سے مسیلمہ کو اور بھی شہرت ملی۔ سلمہ بنت مالک کی طرح سجاہ بنت الحارث بھی نبوت کا دعویٰ کرتی تھی۔ یہ ایک یہودی عورت تھی۔ وہ یہودی اور قبیلہ تغلیب سے تعلق رکھتی تھی۔ اپنی خوبصورتی اور میٹھی باتوں سے اس نے تغلیب کے دوست قبیلوں کو بھی گمراہ کر کے اپنا فرمانبردار بنا لیا تھا۔ ان میں مالک بن نویرہ بھی تھا۔ اس عورت نے اپنے چاروں طرف اپنے ماننے والوں کی بھاری تعداد دیکھی تو مدینہ منورہ پر حملہ اور قبضہ کرنے کی تدبیریں کرنے لگی۔ جب اس کے پاس 1000 یا 4000 کا لشکر جمع ہو گیا تو وہ لشکر لے کر مدینہ فتح کرنے کے ارادے سے روانہ ہوئی، لیکن جب وہ بنو تمیم کی بستیوں میں پہنچی تو اسے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کا پتہ چل گیا۔ وہ ڈر گئی۔ دوسری طرف اسے یمامہ میں مسیلمہ کذاب کے دعوی نبوت کا بھی علم تھا اور یہ بھی کہ کہیں مسیلمہ بھی اس پر حملہ نہ کر دے۔ چنانچہ وہ اپنا لشکر لے کر یمامہ کی طرف بڑھی۔ مسیلمہ نے اس کے حملے سے گھبرا کر اس سے صلح کر لی اور صلح کی شرطوں کے مطابق سجاہ نے اپنے ماننے والوں سے کہا کہ واقعی مسیلمہ سچا نبی ہے۔ یہ دیکھ کر
मालिक बिन नुवैराह सजाह बिनतुल हारिस पर बहुत बिगड़ा और उसे छोड़कर चला गया। सजाह को जल्द ही पता चल गया कि मुसैलिमा ने उसे धोखा दिया है, चुनांचे वो अपने कबीले के कुछ आदमियों के साथ वहां से चल दी। थोड़ा ही सफ़र तय किया था कि हज़रत खालिद रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने लश्कर के साथ वहां पहुंच गए। इस्लामी लश्कर को देखते ही सजाह का लश्कर भाग निकला। सजाह बड़ी मुश्किल से जान बचाकर अपने कबीला बनु तगलीब पहुंची और गुमनामी की ज़िंदगी गुजारने लगी। सजाह की मुहिम से फारिग होकर हज़रत खालिद रदी अल्लाह ताला अन्हु मालिक बिन नुवैराह के ताक़ुब में रवाना हुए। मालिक बताह में जाकर रहने लगा। यहाँ मुसलमानों ने बस्ती पर छापा मारा और मालिक बिन नुवैराह को गिरफ्तार कर लिया। उसे हज़रत खालिद के सामने पेश किया गया। उन्होंने मालिक बिन नुवैराह को कत्ल कर दिया। उसकी बीवी से हज़रत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु ने निकाह कर लिया। उसका नाम उम्मे तमीम था। मुसैलिमा कज़्ज़ाब के पास 40,000 का लश्कर जमा हो गया था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत खालिद बिन वलीद की मदद के लिए मज़ीद लश्कर रवाना किया और हज़रत खालिद के पास 13,000 मुजाहिदीन हो गए। आप यमामा शहर के सामने जा पहुँचे। मुसैलिमा भी अपने लश्कर को लेकर शहर से निकला और एक बाग में आकर ठहर गया। उसने मुसलमानों की तादाद थोड़ी देखी तो बाग से निकलकर मैदान में आया और जंग के लिए तैयार हुआ। यहाँ दोनों लश्करों में ज़बरदस्त मुकाबला हुआ। ये ज़िल हिज्जा 11 हिजरी का वाक़िया है। बेशुमार मुर्तद कत्ल हुए। मुसलमान भी काफ़ी तादाद में शहीद हुए। आखिरकार मुर्तदीन के पाँव उखड़ गए और वो बाग में घुस गए, जिसकी दीवारें बहुत मजबूत थी। लेकिन मुसलमान दरवाज़ा तोड़कर बाग में दाखिल हो गए और दुश्मन पर टूट पड़े। मुसैलिमा मारा गया और उसका लश्कर भाग खड़ा हुआ। इस जंग में 17,000 मुर्तदीन कत्ल हुए, जबकि मुसलमान तकरीबन 1,000 शहीद हुए। मुसैलिमा के बाद यमामा का किला बाकी था। दूसरे दिन हज़रत खालिद रदी अल्लाह ताला अन्हु ने किला पर हमला करने की कोशिश की, मगर किला वालों ने जिज़िया अदा करने की शर्त पर सुलह कर ली। इस तरह यमामा पर मुसलमानों का कब्ज़ा ना हो सका। चूँकि अरब में पहली बार एक मुत्तहिदा और इस्लामी सल्तनत कायम हुई थी, इसीलिए ईरानी और रूमी इसे ख़तरा समझने लगे थे। ये दोनों अज़ीमुश्शान सल्तनतें इस नई इस्लामी सल्तनत को पारा पारा करने की फ़िक्र में थी। फितनाए इर्तिदाद से रूमियों और ईरानियों को बड़ी खुशी हुई और उन्होंने ये जान लिया कि इस नई सल्तनत को मिटा देने का इससे बेहतर और कोई वक्त नहीं हो सकता। चुनांचे एक तरफ ईरान ने अपनी फ़ौजें इराक में और दूसरी तरफ कैसर रूम हिरकल आज़म ने अपनी फ़ौजें मुल्क शाम में जमा करना शुरू कर दी। पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने इन ख़तरों को पहले ही समझ लिया था, इसीलिए उन्होंने 1 साल में ही सारे मुल्क से बदअमनी और इर्तिदाद का फितना दूर करके इस्लामी सल्तनत को मजबूत कर लिया। फिर आप रदी अल्लाह ताला अन्हु ने सरहदों की तरफ ध्यान दिया और ईरानियों का मुकाबला करने के लिए हज़रत मुसन्ना बिन हारिसा को इराक की तरफ भेजा, जबकि रूमियों के ख़तरे से निमटने के लिए हज़रत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु को भेजा कि वो शाम की सरहदों की निगरानी करे। वो छोटे से लश्कर के साथ शाम की सरहद पर पहुंचकर ठहरे। इस्लामी लश्कर को देखकर रूमी लश्कर आगे ना बढ़ सका। हज़रत मुसन्ना बिन हारिसा 11 हिजरी में रवाना हुए और कूफा के इलाके में ईरानियों से नाखुश लोगों को अपने साथ मिलाकर इराक पहुंच गए। ईरानी इस लश्कर को देखकर अरब पर हमला करने की हिम्मत ना कर सके। इस्लामी लश्कर की खबर ईरानी दरबार में पहुंची तो वहां से अरब पर पहला हमला करने के लिए फ़ौजें रवाना कर दी गई। हज़रत मुसन्ना बिन हारिसा ने भी अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु को लिखा कि उनकी मदद के लिए कुछ फ़ौजें रवाना की जाएं। उन दिनों हज़रत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु मुसैलिमा के फितने को दबाकर यमामा की वादी में मुकीम थे। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उन्हें हुक्म भेजा कि इराक के निचले इलाके पर हमला करो। चुनांचे हज़रत खालिद रदी अल्लाह ताला अन्हु ने 12 मुहर्रम 12 हिजरी को दरबार खिलाफत से हुक्म मिलने के बाद अपने लश्कर को रवानगी का हुक्म दिया। हज़रत मुसन्ना बिन हारिसा उबल्ला में मुकीम थे कि हज़रत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने लश्कर के साथ वहां पहुंच गए। उबल्ला के मकाम पर पहुंचकर हज़रत खालिद रदी अल्लाह ताला अन्हु ने मुजाहिदीन का जायज़ा लिया
تو وہ 18,000 تھے، جن میں 8,000 حضرت مثنیٰ کے لشکر میں شامل مجاہدین تھے۔ ابلا کے سامنے ایران کا علاقہ حفیر تھا۔ اس علاقے کا گورنر ایک نہایت بہادر اور جنگجو شخص ہرمز تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابلا سے روانہ ہونے سے پہلے ہرمز کو ایک لیٹر بھیجا۔ اس میں لکھا کہ اگر تم سلامتی چاہتے ہو تو مسلمان ہو جاؤ، اگر مسلمان نہیں ہونا چاہتے تو اسلامی حکومت کی ادھینتا سویکار کر کے جزیہ ادا کرو۔ اگر تم نے ان دونوں باتوں سے انکار کیا تو اس کا نتیجہ اچھا نہ ہوگا، کیونکہ تمہارے مقابلے کے لیے ایک ایسی قوم آ رہی ہے جو موت کو اتنا پسند کرتی ہے جتنا تم زندگی کو پسند کرتے ہو۔ مجبور ہو کر مجھے حملہ کرنا پڑے گا۔ لیٹر بھیجنے کے بعد حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا اور ہر حصے کو الگ الگ روانہ ہونے کا حکم دیا۔ ایک حصے پر حضرت مثنیٰ بن حارثہ اور دوسرے پر حضرت عدی بن حاتم کو سیناپتی نیوکت کیا۔ تیسرا حصہ اپنے ماتحت رکھا۔ یہ تینوں لشکر ایک ایک دن کے فاصلے سے روانہ ہوئے اور ایرانی لشکر کے قریب مقام حفیر پر پہنچ کر مل گئے۔ ہرمز نے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط ملنے پر ترنت ایرانی دربار کو خبر دی اور اپنی فوجوں کے ساتھ مقام ابلا کی طرف چل دیا۔ وہ حفیر پہنچ کر خیمہ زن ہوا، مگر فوری طور پر جنگ کرنے کے بجائے ایران سے مدد کے لیے لشکر کا انتظار کرنے لگا۔ اتہاس میں اس جنگ کو جنگ جات السلاسیل کا نام دیا گیا ہے، کیونکہ اس میں ایرانی لشکر کے ایک حصے کے سپاہیوں نے خود کو ایک دوسرے کے ساتھ جنزیروں سے باندھا ہوا تھا تاکہ مسلمانوں کے مقابلے سے بھاگ نہ سکے۔